الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نو نہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو ساری دنیا کو خطرناک وبا بلا کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا جو ہفتے واری مرکزی سنی اجتماع جامع مسجد افضل گنج جو پہلا مرکز اہل سنت جماعت ہے، وہاں سنی اجتماع منعقد نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم المرتبت مقدس متبرک مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو رمضان شریف کی برکتوں، رحمتوں، مقدس گھڑیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لے کر آیا ہے، اور یہ مہینہ ایسا عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیطان مقید کیا گیا ہے، اور ہم اللہ کی طرف دوڑے دوڑے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ یہ بہاروں اور یہ عظیم المرتبت مہینہ جو ہمارے لیے، ہمارے نفس کو پاک کرنے کے لیے، ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذوق و شوق سے حاضری دینے کا ولولہ عطا کرنے کے لیے یہ عظیم مہینہ آیا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے دن میں روزہ رہو، رات میں قیام کرو، یعنی رات میں تراویح پڑھو۔ تراویح 20 رکعت پڑھنا چاہیے، اور تراویح 20 ہی رکعت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ اب تک رمضان المبارک کے روزے نہیں رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس رمضان میں روزے رہیں، نمازیں ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں، استغفار اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اور اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو خدا اور رسول کے منشے کے مطابق بنائیں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں، تو یہ وبا ہم سے جلد دور ہو سکتی ہے۔ آج اس کرونا وائرس کو مقابلہ کرنے کے لیے مختلف تدابیر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری تدبیریں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے سامنے سائنس
میڈیکل ڈاکٹرز اور دیگر تمام ذرائع فیل ہو چکے ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، رمضان کی قدر کریں۔ رمضان کا پہلا دہا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دہا دوزخ سے خلاصی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہزاروں گناہ گاروں کو، دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں دوزخوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم مومنین کو چاہیے کہ اس رمضان کے روزے رہ کر صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کریں، مدد طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم رمضان میں روزے رہیں گے، صبر کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مصائب کو دفع فرمائے گا، اور اس مہلک مرض سے، مہلک وبا سے ہم کو نجات عطا فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں روزہ دار کے لیے اتنی رحمت اللہ نے رکھی ہے کہ روزہ دار کے لیے مچھلی دعا کرتی ہے، اور روزہ دار کا سونا عبادت ہے، روزہ دار کی خاموشی تسبیح ہے۔ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جب تک میری امت رمضان کی حرمت کو برقرار رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا نہ کرے گا۔ اس لیے دوستو پھر میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو رمضان المبارک کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں، روزہ رہیے، نمازیں پڑھیے، تہجد گزاری کیجیے، تراویح پڑھیے، 20 رکعت تراویح پڑھیے، تراویح میں تسبیحات پڑھیے، صلات پکاریے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم کو نجات عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مہینے میں 3 رمضان المبارک کو سید کائنات، سید کونین، خاتون جنت، سید النساء فی العالمین، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عرس مبارک یعنی وصال کا دن تھا۔ اہل عقیدت، اہل محبت، اہل بیت کے چاہنے والے حضور سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذران عقیدت 3 رمضان کو پیش کر چکے ہیں۔ 10 رمضان المبارک وہ اہم تاریخ ہے جس میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک کا دن ہے۔ 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عرس پاک کا دن ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سید ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، محبت اور غلامی پیش کر کے اپنے دل کو بھی منور کریں، اپنے گھروں کو بھی منور کریں۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبوب ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور آپ کا بار بار ذکر کرتے تھے، اور آپ کا ذکر کر کے اشک باری فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو یہ کمال اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتون اول ہیں، آپ سب سے پہلے اسلام لائیں، سب سے پہلے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، سب سے پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے اتنی مالدار تھی کہ آپ کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد آپ نے سارا مال، ساری جائیداد، ساری تجارت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی. اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں اپنا سارا مال لگا دیا. آپ کو اس لیے محسن اسلام کہا جاتا ہے. آپ کو عرب میں طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی عرب میں بڑی عزت تھی. آپ پاکیزہ خاتون ہیں. آپ کا بڑا مقام ہے. آپ پہلے اسلام لانے والوں میں ہے. آپ اسلام کی اس قدر خدمت کی ہیں. آپ نے ایثار اور قربانی کا ایسا جیتا جاگتا نمونہ عطا فرمایا ہے کہ آپ مالدار ہونے کے باوجود بھی اسلام کی خاطر اپنا پورا مال خرچ کر دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے مال کو سرکار کی مرضی کے مطابق مسلمانوں کی خدمت میں لگا دیا. یہی آج اسلام پھیلا ہے تو آپ ہی کی برکتوں اور آپ ہی کی فیوز و برکات کا نتیجہ ہے. آپ کے احسان کو جو مانتا ہے وہ اللہ اور رسول کو خوش کرتا ہے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے تو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی مالدار ہونے کے باوجود بھی کئی کنیزیں، کئی غلامیں ان کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ غار حرا میں آپ سرکار کو توشہ لے جاتی، کھانا لے جاتی. ایک مرتبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سرکار جلوہ فرما تھے. آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ توشہ لے جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. حضرت جبریل حاضر دربار رسالت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے اتنا خوش ہوا ہے کہ آج حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کو اتنا پسند فرمایا، اتنی عنایتیں فرمائی کہ آپ کو اپنا خاص سلام بھیجا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. اور سرکار نے فرمایا کہ یا خدیجہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے، یہ بشارت دی ہے، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ جنت عطا کر رہا ہے. جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جس میں نہ شور ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی اور آپ کو محل کا انعام عطا فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو جنت سے انگور منگا کر حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کھلایا. یہ اعزاز حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک آپ تھی اور جب تک آپ نے وصال نہیں فرمایا، سرکار نے دوسری کسی بھی بیوی کو آپ کی موجودگی میں اپنے حرم میں داخلہ عطا نہیں فرمایا. یہ اعزاز ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہے. حضرت قاسم علیہ السلام سرکار کے صاحبزادے، حضرت طیب علیہ السلام سرکار کے صاحبزادے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سرکار کی صاحبزادی، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سرکار کی صاحبزادی، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ سرکار کی صاحبزادی، حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ سرکار کی 4 صاحبزادیاں، سرکار کے 2 صاحبزادے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہے. یہ سارے جو سید ہیں، ساری سیدوں کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے. امام حسن علیہ السلام کی نانی، امام حسین علیہ السلام کی نانی، اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. سرکار حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، آپ کا بڑا خیال کرتے تھے، آپ کو یاد کر کے اشکباری فرماتے تھے، آپ کا تذکرہ بار بار کرتے تھے. آپ یہ کہتے تھے
کہ ساری بیویوں میں سب سے زیادہ عزیز اگر سب سے زیادہ کام آئی ہے، جس کا مال، جس کی دولت اسلام کے لیے خرچ ہوئی ہے، جو محسن اسلام ہے، وہ عظیم ہستی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سرکار بے انتہا محبت فرماتے رہتی ہے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ سرکار نے ان کو بٹھایا اور بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے، بڑے تواضع سے ان سے گفتگو کرتے رہے اور ان سے دلچسپی سے گفتگو کی، بہت دیر تک ان سے کلام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو سرکار نے ان کو تحفے دیے اور پھر گھر کے باہر تک لے جا کر ان کو چھوڑا اور اپنے غلام سے کہا کہ ان کو گھر تک پہنچا دے۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے تو سیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلی ہیں، جو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آتی تھی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ ان کا اسی طرح خیال کرتے، تواضع کرتے، سرکار سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ یاد کرتے، ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیتے۔ اگر آپ بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سہیلیوں کو تحفے میں بھیجتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کتنی خوش ہیں، کیوں نہ خوش ہوں۔ سیدہ جن کی وجہ سے یہ عالم میں اسلام پھیلا، جن کی خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی روشنی ہے۔ سارے عارفین، کاملین، واصلین، سارے بڑے بڑے اولیاء اللہ، سارے بزرگان دین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قدموں کو چومنا اپنی برکت سمجھتے ہیں اور آپ کا ذکر کرنا اپنی رحمت سمجھتے ہیں۔ وہ ولیوں کی ولی ہیں، ولیہ ہیں، وہ عارفوں کی عارفہ ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ ہیں۔ ان کا جو ذکر کر لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ صالحین کا ذکر رحمتوں کے دروازے کھولنے کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تو ہے کہ بڑے بڑے صالحین ان کا تذکرہ کرنا اپنی عزت اور شرف سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فاتحہ دیں اور اپنے گھروں کو ان کے ذکر سے معطر کریں، فاتحہ دیں۔ 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور قبر میں ان کو اتارنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں خود لیٹا اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں لیٹایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت و افتخار حضرت خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ یہاں آپ کا مزار اقدس مکہ میں جنت المعلا میں آج بھی موجود ہے، لیکن پہلے وہاں پر گنبد بنا ہوا تھا، لیکن یہ سعودی، یہودی، یہ نجدی حکومت نے بلڈوزر لگا کر اس گنبد کو شہید کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کو محفوظ رکھے۔ میں تمام اہل عقیدت، اہل محبت سے، سرکار کے چاہنے والوں سے، ازواج مطہرات کے چاہنے والوں سے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں سے، صحابہ اکرام کے چاہنے والوں سے، تمام اہل سنت جماعت سے خواہش کرتا ہوں کہ 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فاتحہ اپنے گھروں میں مقرر کیجئے تاکہ ہماری رحم برکتیں آئیں، اور سرکار دو عالم ان کی فاتحہ دلانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت خوش ہوں گے۔ جب سرکار خوش ہو جائیں گے، جب سرکار خوش ہو جائیں گے تو اللہ ہم پر کرم فرمائے گا، یہ کرونا وائرس ہم سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نے کیا کہا ہے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا سے لا، جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کر لا۔ اگر سرکار کو منانا ہے، سرکار کو خوش کرنا ہے تو اپنے گھروں میں سیدہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فاتحہ کا اہتمام کیجئے، 10 محرم کو فاتحہ دلائیے، قرآن خوانی کیجئے، دعا کیجئے، فاتحہ کا نذرانہ پیش کیجئے۔ سرکار خوش ہو جائیں گے۔ جب سرکار خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے فضل و عنایت کی بارش فرمائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی عنایت عطا فرمائے گا
تو ساری وبائیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں راحتوں میں بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔